وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، حاضرین مسجد، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ ذی القعدہ کا آخری جمعہ ہے۔ غالباً آج ذی القعدہ کی 27 تاریخ ہے۔ اب وہ آنے والا جمعہ ذی الحجہ میں رہے گا اور پھر اس کے بعد ایام نحر شروع ہوگا، قربانی کے زمانہ، ایام قربانی۔ اسی کے مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھڑی اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے چند امور میں امتحان دیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب اور کامران ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انعام عطا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پوری انسانیت کا مقتدی اور امام بناتا ہوں۔ پھر از راہ شفقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی یہ امامت اور پیشوائی کا سلسلہ جاری فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمائی، مگر ایک شرط کے ساتھ اسے جوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا جو یہ عہد ہے کہ آپ کی ذریت میں گاہے بگاہے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا رہوں گا، یہ میرا جو وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو صالح ہیں، جو ظلم نہیں کرتے۔ میرا یہ عہد ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا تھوڑی سی مفہوم کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک کلمات کا لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ یہ کلمات سے کیا مراد ہے؟ کن چیزوں میں، کن معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان دیا۔ اس کی تفسیر قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پہ مختلف انداز سے بیان ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کوئی قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ایک طرف سے جو ہے مکمل واقعات اور پوری زندگی کے حالات کو بیان کر دیے جائیں، بلکہ موقع محل کی مناسبت سے جہاں جس واقعے کو اللہ نے بیان کرنا ضروری سمجھا وہاں پہ اسے بیان کر دیا جزوی طور پہ۔ ہاں البتہ قرآن کریم کی 5-6 سورتوں کا
اگر مکمل گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو زندگی کے بہت سارے حالات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ یہ میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سیدنا حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لے آئے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی بڑا نبی اولو العزم پیغمبر نہیں آئے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے اولو العزم پیغمبر، جیسے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام۔ بنی اسرائیل کے اندر تقریباً 1,00,000 انبیاء علیہ السلام تشریف ہے، مگر ایک بڑا پیغمبر، ایک ایسا اولو العزم نبی جس کو اللہ نے دین حنیف عطا فرمایا، اور اسی دین حنیف کو ہمیشہ کے لیے اللہ نے برقرار رکھا، یہاں تک کہ پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دین حنیف کا متبع بنایا، اور پوری انسانیت اب قیامت تک اسی دین حنیف کی پیروی کرتی رہے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ تو جو دین حنیف اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا، وہی دین ہمیشہ کے لیے مروج ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے اولو العزم پیغمبر جو آئے وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب اللہ نے ان کے مقام کو اور ان کے مرتبہ کو اتنا عظیم بنایا تو پھر امتحان بھی اسی انداز کا لیا، عجیب انداز کا امتحان لیا گیا۔ میں پوری باتوں کو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں البتہ اس کی طرف تھوڑا اشارہ کرتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس زمانے میں ان کی قوم کے اندر 2 عقیدوں کے لوگ رہا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر تو جس قوم کے اندر آپ مبعوث ہوئے اس قوم کے اندر 2 طرح کے لوگ رہا کرتے تھے، عقیدے اور مذہب اور دین کے اعتبار سے۔ قوم کا ایک بڑا طبقہ بت پرست تھا، اور ایک دوسرا طبقہ ستارہ پرست تھا۔ کچھ لوگ بتوں کو پوجتے تھے اور کچھ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے، کچھ لوگ بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے اور کچھ لوگ ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان دونوں کو سمجھاؤ اور ان دونوں کو میری الوہیت اور میری توحید کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت دی کہ یہ جو تم پوج رہے ہو
ستاروں کو یا اصنام کو، تماثیل کو، بتوں کو، یہ غلط ہے۔ اسے چھوڑ کر ایک رب وحدہ لا شریک لہ کی طرف آؤ۔ کیونکہ قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی باعتبار دین کے، تو اب دونوں کو سمجھانے کا اسلوب اور انداز بھی الگ الگ اختیار کیا گیا۔ جو بت پرست تھے ان کو سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ الگ تھا، اور جو چاند اور ستاروں اور کواکب کی پرستش کرتے تھے ان کو سمجھانے کا جو اسلوب تھا وہ الگ تھا۔ میں پہلے آپ کو ستاروں کے پوجنے والے اور ستاروں کو خدا ماننے والے لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ رہا، میں تھوڑی سی روشنی اس پہ ڈالتا ہوں، اور نمبر 2 پہ قوم کا آدھا وہ حصہ جو بت پرست تھا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ذرا تفصیل سے بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور ستاروں کو اپنا رب اور خدا مانتے تھے، ان کو سمجھانے کا جو اسلوب اور طریقہ کار اختیار فرمایا وہ یہ تھا، قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو ستاروں کو پوجتے تھے ان سے کہا، یہ ستارہ جو طلوع ہوا ہے جس کو تم پوجتے ہو اور خدا کہتے ہو، تمہارے عقیدے اور ایمان کے مطابق یہ ہے کہ وہی تمہارا پروردگار ہے اور وہی میرا بھی پروردگار ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق۔ جب سب کا پروردگار وہی ہے تو میں بھی انہی میں ہوں، تمہاری قوم میں کا ہوں، تو گویا کہ وہ بھی میرا پروگرام بھی وہی، میرا پروردگار بھی وہی ہے۔ تو فرمایا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات چھا گئی، اندھیرا مکمل اپنے شباب پر آ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رَأَىٰ كَوْكَبًا، ایک ستارے کو دیکھا اور فرمایا هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا خدا ہے۔ دیکھو شام کے وقت جب سورج ڈوبتا ہے تو سورج ڈوبنے کی جگہ سے ذرہ اوپر دیکھو ایک سفید تارا نظر آتا ہے، وہ تارا نہیں ہے جسے پوجا جاتا تھا، بلکہ یہ وہ تارے ہیں جو تقریباً 10-11 بجے رات کے بعد اگتے تھے، کیونکہ اللہ نے لفظ جن علیہ اللیل استعمال فرمایا کہ جب رات چھا گئی، رات گہری ہو گئی، تو رات گہری ہوتی ہے 10-11 بجے کے بعد، تو 10-11 بجے رات کے بعد جو تارے نمودار ہوتے تھے ان تاروں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اس کو اپنا خدا مانتے تھے، مگر کسی ایک مخصوص تارے کو خدا نہیں مانتے تھے۔ جس طرح بت پوجنے والے الگ الگ بتوں کو پوجا کرتے ہیں، اسی طرح ستاروں کے پوجنے والے الگ الگ ستاروں کو پوجتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی توحید کا مسئلہ نہیں ہے کہ چلو ایک ہی ستارے کی جو ہے پرستش کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تارا جو تم لوگ پوجتے ہو تمہارے عقیدے کے مطابق میرا رب بھی وہی ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا
ماننے والوں کے دلوں میں ایک بات پیدا ہوئی کہ ابراہیم ذرا ٹھنڈے پڑ گئے، نرم پڑ گئے، ہمارے عقیدے اور ہمارے دین اور ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک سمجھانے کا اسلوب اختیار کیا تھا۔ 2-4 گھنٹے گزر گئے اور وہ تارے جو ہے ڈوب گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مر گئے، ڈوب گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، بھلا فنا ہونے والا خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک پوائنٹ ستارہ پوجنے والوں کے دماغوں میں ڈال دیا، تمہارے خدا ڈوب گئے، جو ان کو مانے گا وہ بھی ڈوب جائے گا، ان کے مقدر بھی ڈوب جائیں گے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، ڈوب گیا، قال ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو ڈوب گیا وہ خدا کیسا؟ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند روز کے بعد پھر ایک رات دیکھا کہ چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، جیسے 14ویں کا رات، 14ویں کا چاند بڑے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو جب چاند کو دیکھا تو کہا اے میری قوم کے لوگوں، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ہاں یہ میرا رب ہے تمہارے عقیدے کے مطابق۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لیکن چند گھنٹوں کے بعد جب چاند بھی ڈوب گیا، میری اپنی تعبیر کے مطابق جب چاند نے بھی افول و غروب کی چادر تان کر وہ بھی محو خواب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈوبنے والا جس کے اوپر حالات مرتب ہو وہ محتاج ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ دوسرا پوائنٹ سورج اور چاند کے پوجنے والوں پہ آپ نے ڈال دیا، آپ نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا، یہ دوسرا پوائنٹ۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر میرا رب مجھے یا کسی کو ہدایت نہ دے تو وہ بندہ ہدایت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب ہدایت نہ دے، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں بھی گمراہ قوم جیسے تم ہو انہی کا ایک فرد بن کر رہ جاؤں گا۔ میں تو اس کو نہیں مانتا۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 3 جمعہ پہلے چوتھے جمعہ کو عرض کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کے ذیل میں کہ ہدایت کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سے ایک قسم کا نام جو ہے توفیق ہے، اور یہ جو ہدایت کی تیسری قسم ہے یہ کوئی نبی، ولی، فقیر، پیر، کوئی بت، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی دیوی، کوئی دیوتا یہ نہیں دے سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی یہ توفیق والی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي،
اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے، تو یہاں ہدایت سے مراد وہی ہدایت ہے جو توفیق والی ہدایت ہے، تیسری قسم کی، اور اس ہدایت سے وہ ہدایت مراد ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب، آپ چچا کو کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں، انہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہاں اگر میں چاہوں تو ہدایت دے سکتا ہوں۔ تو یہ ہدایت کی وہ تیسری قسم ہے جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور انبیاء کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ چونکہ ہدایت کی ایک قسم اور ہے جس کا تعلق انبیاء کی ذات سے ہے، جس کی تفسیر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں عرض کر دی ہے، دوبارہ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 راتیں گزر گئیں، چند دنوں کے بعد ایک تیسری رات، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات گزر گئی، رات گزرنے کے بعد دن آیا۔ اب جب دن آیا تو کیا ہوا؟ سورج نکلا۔ جب سورج نکلا تو یہ دیکھا کہ یہ تو بڑے آفتاب کے ساتھ نکل رہا ہے اور تنے تنہا اکیلا پوری دنیا اور کائنات کو روشن کر دے رہا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا کہ سورج نے دنیا اور کائنات کے ذرے ذرے کو تپا دیا اپنی تپش سے، اور سب کو جو ہے روشنی عطا کر دی اپنے نور سے، تو فرمایا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ سورج جو ہے یہ خدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے آخری منزل ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں، ھذا اکبر۔ یہ لفظ اکبر اس بات کی دلیل ہے کہ سورج سارے سیارات کے اندر سب سے بڑا ہے، گرچہ اہل سائنس کی تحقیق اس سمت ابھی نہ پہنچی ہو، وہ ابھی راستے میں ہے، مگر قرآن کریم کا یہ لفظ ھذا اکبر جو حکایتاً ان ابراہیم نقل کیا ہے اللہ جل وجلہ نے، یہ بات بتا رہا ہے کہ اکبر سورج جو ہے سب سے بڑا سیارہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سورج جو ہے یہ سب سے بڑا ہے، ھذا ربی، یہ تمہارے عقیدے کے مطابق میرا رب ہو سکتا ہے، تمہارا رب ہو سکتا ہے۔ مگر چند گھنٹوں کے بعد جب یہ بھی قتل ہوا، سورج ڈوبا، اور جب خون گرتا ہے تو لال ہو جاتا ہے، تو ڈوبنے کے وقت جب اس کے اوپر بھی شفق یعنی کہ داغی چھا گئی، یعنی اس کا قتل ہو گیا اور بالکل خون میں ڈوب گیا، نہا گیا، تو سیدنا سید الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی ڈوب گیا، تمہاری اور خداؤں کی طرح یہ بڑا خدا بھی ڈوب گیا۔ فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں، بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی معاملہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اصول بیان کر دیا ہے کہ جو ڈوب جائے، جو طلوع میں غروب میں اپنے حرکات میں اپنے سکنات میں تغیرات میں خود جو ہے دوسرے کا محتاج ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ میں خداؤں کو نہیں مانتا۔ اور اس کے بعد ایک بات اور کہی جس کو قرآن نے کر دیا ہے، فرمایا
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ مکمل طور پہ اس وحدہ لا شریک لہو کی طرف کر لیا جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں بالکل ان ساری چیزوں سے کٹ پٹ کے اس کی طرف ایک سو ہو گیا، حنیفاً ایک سو ہو گیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک نبی، ایک انسان، ایک ولی، ایک غوث، ایک قطب، ایک پیغمبر اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ توفیق والی ہدایت سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ جو ہدایت کے طریقے انبیاء علیہ السلام اختیار فرما رہے ہیں وہ یہ ہدایت ہے کہ نبی جو ہے جو ان پہ اترتا ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتا ہے، مگر اسے کلمہ پڑھا کر صراط مستقیم پر لگا دینا یہ اللہ کے بس کی بات ہے، نبی کے بس کی بات نہیں۔ اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مکمل طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خدا کے بالمقابل سورج، چاند اور ستاروں کو خدا ماننے والوں کو ایسی دلیل ایسے دلائل دیے کہ ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ تو ایک یہ مکالمہ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ میں ادھر ادھر کے قصے کہانی نہیں سن رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ان کی قوم میں دو عقیدوں کے دو طرح کے لوگ تھے، بعض وہ تھے جو سورج، چاند اور کوکب ستاروں کو خدا مانتے تھے، اور بعض وہ تھے جو بتوں کو خدا مانتے تھے۔ تو اب تک آپ نے سنا کہ ستاروں کو خدا ماننے والوں سے آپ کی گفتگو ہو رہی تھی، اب آئیے ان کو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو بت پرستوں کے ساتھ کیا ہوئی۔ یہ تو ستارہ پوجنے والوں کی بات ہو گئی، اب بت پوجنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ ذرا دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ابا تھے ان کا نام آزر تھا، وہ فرعون کی حکومت میں ایک بڑے وزارت پر فائز تھے، وزیر تھے، اور بہت بڑے بت گر تھے، بت بناتے تھے، اور خود بھی اسے اپنا خدا مانتے تھے، اور دوسرے لوگ بھی اسے خریدتے تھے اور اس کو اپنا خدا مانتے تھے، ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے ابا کو کہا کہ ابا میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سراسر گمراہی میں دیکھتا ہوں، ایک خدا کو چھوڑ کر یہ پتہ نہیں کتنے تماثیل اور کتنے بتوں کو آپ اپنا خدا مانتے ہیں اور آپ کی قوم اس کو خدا مانتی ہے، میں سراسر گمراہی میں دیکھتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے فرعون کو خدا ماننا، ان مورتیوں کو پوجنا، نہیں تو میرے گھر سے نکل جانا، نہیں نکلے تو میں تجھے رجم کرتا ہوں، یعنی پتھر مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ تو فرمایا کہ ابا جان السلام علیکم، اللہ حافظ، آپ کا گھر آپ کو مبارک، مجھے تو میرا رب مبارک۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کی خاطر اب کو باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، رب کی خاطر
وطن کو چھوڑا جا سکتا ہے، رب کے خاطر دنیا کے بڑے سے بڑے رشتوں کی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، رب کی رضا کے خاطر دنیا کے بڑے سے بڑے مال جال اور جائیدادوں کی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، مگر رب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے۔ تفسیر اس سے قبل پچھلے سال بیان کیے جا چکے ہیں، آپ کے ذہن میں ہو جاتا ہو، میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ساری تفصیلات کو چھوڑ کر ایک ایسا موقع آیا کہ ان کی قوم کے لوگ شہر سے باہر نکل کر سالانہ ایک میلہ منعقد کیا کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ایک میلہ لگتا ہے سال میں، اسی طریقے سے ان کے یہاں بھی میلہ لگتا تھا۔ اس دن وہ میلہ 3 دن کا ہوتا تھا۔ اس پیریڈ میں سارے بستی کے لوگ، سارے شہر کے لوگ، مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب کے سب میلے میں چلے جاتے تھے، اور پوری بستی پورا شہر میں تو خالی ہو جاتا تھا۔ ان کے بابا نے کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو میلے کے اندر، تو ستاروں کی طرف دیکھا، کہاں دیکھا؟ ستاروں کی طرف دیکھا اور سر نیچے کر کے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں، میں گھر پہ رہتا ہوں۔ سارے لوگ چلے گئے، اب گھر میں کون رہ گیا؟ پورے شہر میں صرف ایک انسان جس کا نام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ موقع اچھا ملا، آئے اور خود خانے کے اندر پہنچے، کلہاڑا لے کر آئے، ایک طرف سے مارنا شروع کرے، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کی گردن اڑا دی، کسی بت کے پیر اڑا دیے، کسی کا ہاتھ اڑا دیے، کوئی منہ کے بل گرا ہوا ہے، کوئی پشت کے بل گرا ہوا ہے، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، گرے ہوئے۔ اور ان میں کا جو سب سے بڑا بت تھا وہ کلہاڑا ان کے گردن پر رکھ دیا۔ جب لوگ آئے 3 دن کے بعد میلہ ختم ہوا تو طریقہ یہ تھا کہ لوگ سب سے پہلے اپنے گھروں کو نہیں جاتے، اس بت کدے کے اندر آتے تھے اور وہاں کچھ چڑھاتے، کچھ سجدہ کرتے، کچھ ڈنڈوت کرتے، پھر اپنے گھروں کو جاتے۔ جب لوگ آئے تو دیکھا کہ ہمارے خداؤں کی حالت تو بہت بری ہے۔ مسئلہ یہ آیا کہ یہ درگت ہمارے خداؤں کو کس نے بنا رکھی ہے؟ اس میں ایک نے کہا کہ میں نے سنا تھا ایک بندہ جو ابراہیم ہے آزر کا بیٹا، وہ یہ کہہ رہا تھا کبھی موقع ملا تو تمہارے خداؤں کو میں ایسا بجاؤں گا کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ یہ ہو نہ ہو اسی ابراہیم کا یہ کارنامہ ہے۔ یہ مقدمہ وقت کے بادشاہ اور اپنے آپ کو خدا کہلانے والا پھر نمرود، اس کے سامنے اس مقدمے کو رکھا گیا ہے۔ اس نے بلایا ابراہیم کو، حضرت ابراہیم تشریف لائے، تو اس نے جو بات کہی وہ جملہ یاد رکھنا، پورا واقعہ یاد ہو جائے گا، یا پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ ایک لفظ کافی ہے۔ نمرود نے یہ پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ تو کلیئر ہے کہ یہ ہمارے بت ہمارے خدا ہیں مگر تیرے خدا نہیں ہیں۔ اگر یہ تیرے خدا ہوتے تو تو انہیں مارتا نہیں، ستاتا نہیں، توڑتا نہیں۔ تو نے جو توڑا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تو انہیں اپنا خدا تسلیم نہیں کرتا۔ پھر اب مجھے بتا کہ تیرا اللہ، تیرا خدا کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
اس واقعے کو قرآن نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر 259 نمبر کیا ہے اور 260 نمبر کیا ہے. قرآن نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. تو اس سوال کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا. اذ قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، نتھنگ کو تھنک کرتا ہے، جو نہیں تھا اس کو عدم سے وجود بخشتا ہے، نیست کو ہست کرتا ہے، نہیں کو ہاں کرتا ہے. یہ مطلب ہے لفظ یحیی کا. میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے، زندگیاں عطا کرتا ہے، وَيُمِيتُ اور مارتا ہے. اس عقل کے گورے نے، نمرود نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بھی کرتا ہوں. قرآن نے نقل کیا قالا یعنی نمرود کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگیاں دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. یہ دو کام تیرا رب کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں، کیا فرق ہے میرے اپنے رب میں؟ چنانچہ ایک بندہ جا رہا تھا روڈ پہ، اسے بلایا اور جلاد کو بولا اس کا گھر تو اڑا دے. تحت دیر کر دیا گیا. ایک بندے کو قید خانے سے بلایا، جیل سے، اور اسے پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی. اب وہ پھانسی پر لٹکنے والا تھا، اسے اس نے رہا کر دیا. جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. کہا کہ دیکھ ابراہیم یہ کام تیرا رب کرتا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، دیکھ تیرے سامنے میں نے ایک کو چھوڑ دیا ہے تو مار دیا. عقل کا قرآن اسے زندگی دینے اور موت دینے کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ تو عقل سے پہلے آدمی دکھ رہا، اس لیے اس اہم دلیل کو چھوڑ کر ہمیں کوئی دوسری دلیل دینی چاہیے. اب بات نہیں سمجھ میں آ رہی، کیا کریں گے؟ دوسری بات سمجھیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے، یہ ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پینترا بدل کر دوسری دلیل پیش کی. وہ دوسری دلیل کیا تھی؟ قرآن نے نقل کیا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق یعنی پورب کے سمت سے اگاتا ہے اور مغرب میں اسے ڈبو دیتا ہے. اگر تو بھی خدا ہے تو کل کا جو دن آنے والا ہے، اور آج تو دن میں بات ہو رہی ہے، اگ چکا ہے، کل جو دن آنے والا ہے تو مغرب سے سورج کو اگا اور مشرق میں ڈبا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ واقعی تو خدا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اس نمرود نے جس نے میری خدائی کا انکار کیا تھا وہ مبہوت ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن سکا. ہاں البتہ آپ لوگوں کے دماغ میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا، جیسا کہ پڑھنے کے زمانے میں جب یہ مضمون ہمارے استاد حضرت مفتی سید احمد صاحب پالپوری نور اللہ مرقدہ مبارک اللہ مسجع شیخ الحدیث دارالعلوم جب یہ بیان فرما رہے تھے تو ہم لوگوں نے ایک کوشچن کیا تھا ان سے کہ حضرت پھر نمرود یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں ہی تو سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، اگر تیرا خدا مجھ سے بڑا ہے تو تو ان کو کہا کہ وہ مغرب سے نکالے. سمجھ نہیں پا. نمرود یہ اعتراض بھی تو کر سکتا تھا، یہ جواب بھی دے سکتا تھا نا، ارے میاں ابراہیم یہ سورج جو اگ رہا ہے مشرق سے میں ہی تو ہر روز اگاتا ہوں،
تو اپنے خدا کو بول کہ وہ کل کے دن جو ہے سورج کو مغرب کی طرف سے نکالے۔ تو جب ہم نے یہ سوال کیا تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ نمرود تم لوگوں کی طرح بے وقوف نہیں تھا۔ کیا فرمایا ہمارے استاد نے؟ کہ نمرود تم لوگوں کی طرح بے وقوف نہیں تھا، وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے پیغمبر ہیں، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دونوں ہاتھ یوں اٹھا لیے تو اللہ ان کی باتوں کو سن لے گا اور آنے والے کل میں مشرق کے بجائے مغرب سے اللہ سورج نکال دے گا، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اتنی بات سمجھتا تھا، اس لیے اس نے یہ سوال ریپیٹ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہو گیا تو میری حکومت تو کل ہی خطر میں پڑ جائے گی، کل ہی ختم ہو جائے گی، تو جو ہی کچھ دن حکومت چل جائے بہتر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہاری طرح فرعون بے وقوف نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ سوال نہیں کیا۔ موت اور زندگی کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے، رب الذی یحیی و یمیت، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو جلانے اور مارنے کا مطلب کیا ہے؟ واقعات تاریخ قربانی آپ نے پوری زندگی سنی ہے، آج بھی بہت سارے اس کے اجزاء آپ کے دماغ میں ہوں گے، مگر ان واقعات کے تعلق سے قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے نقل کرنے کے بعد دو واقعے بیان کیے ہیں قرآن کریم کے اندر، اور ان دونوں کا تعلق جو ہے موت اور زندگی سے ہے۔ ایک اللہ کا نمونہ دکھا جاتا ہے، تو قدرت کے نمونے کہ زندہ کیسے کرتا ہوں، مارتا کیسا ہوں، اس کے نمونے بتائے اللہ نے۔ تو اس آیت مبارکہ کے بعد اگلی جو آیت آ رہی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے موت اور زندگی کے نمونے بتائے ہیں۔ ایک اللہ کا نیک بندہ کہیں جا رہا تھا، دیکھا ایک گاؤں ہے، بستی ہے، اور وہ بستی جو ہے سب کے سب منہدم ہو چکی ہے، اس کے مکانات، چھت گر چکی ہے دیواروں پہ، اور اس کے بعد دیواریں بھی گر چکی ہیں، اور وہاں کے جتنے چرند ہیں، پرند ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، سب کے سب مرے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی بندہ زندہ نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کا نیک بندہ اس راستے سے گزرا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرے ہوئے لوگوں کو کس طریقے سے زندہ فرمائیں گے۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ قرآن نے ان کے دل کے تخیل کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، قال انا یحیی بعد موتہا، قال انا یحیی بعد موتہا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو پھر کیسا دوبارہ زندہ کریں گے۔ جب یہ خیال ان کے دل میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اسی مقام پر ان کی روح کو قبض فرما دیا، روح نکال دیا، تو کیا ہو گئے؟ زندہ جب کیا ہو گئے؟ مردہ ہو گئے نا، مر گئے۔ ان کے پاس سواری کا ایک گدھا تھا، اس کی روح بھی قبض کر دی، اب یہ بھی چت پڑے ہوئے ہیں اور گدھا بھی چت پڑا ہوا ہے۔ کچھ زمانے گزر گئے تو گدھے کے اوپر کی جو کھال اور بال، یہ جو چیزیں تھیں وہ سب پھٹ کے ختم ہونے لگی، ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگی۔
گوشت بھی ختم ہو گئے اور بچ گئی ہڈیاں، وہ بھی زمانے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک ایک جوڑ الگ ہونے لگے، کوئی جوڑ یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، پورا منتشر ہے، میدان میں منتشر پڑا ہوا ہے۔ اب ان کو بھی مار دیا، ان کے سواری گدھے کو بھی مار دیا۔ ان کے پاس ٹفن تھا، ٹفن سمجھتا کھانے کا ٹفن تھا، توشادان، اس میں تازہ اور گرم کھانے موجود تھے۔ اللہ نے ان کھانوں کو سڑنے اور گلنے سے محفوظ رکھا۔ 100 سال کا زمانہ گزر گیا، اللہ نے پھر ان کی روح ان کے جسم کے اندر ڈالی، پھر یہ ان کو بیٹھ گیا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ میاں یہ بتاؤ تم یہاں کتنے وقت سے پڑے ہوئے ہو؟ تو کہا کہ 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم، بس اتنے۔ کہا کہ نہیں، تم 100 سال سے یہاں پڑے ہوئے ہو مردہ کی شکل میں۔ اور کہا کہ تیرے جسم کے اندر کوئی تغیر نہیں ہونے دیا میں نے، اس وجہ سے شاید تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن 2 چیزیں اور ہیں، دیکھ میری قدرت۔ انظر الی حماری کا، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، کہاں ہے، کس پوزیشن میں ہے، اس کے ٹکڑے ہڈیاں پورے فیلڈ میں، پورے میدان میں منتشر پڑی ہوئی ہیں۔ تو ایک قدرت میری یہ ہے، اور ایک قدرت یہ ہے کہ انظر الی طعامک لم یتسنع، کہ تو اپنے ٹفن کی طرف دیکھ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، کہ اس کے اندر ذرہ برابر بو تک نہیں پیدا ہوئی، وہ سڑا بھی نہیں، گلا بھی نہیں، بالکل تر و تازہ جیسا تھا ویسے ہی ہے۔ تو میری یہ قدرت تو یہ ہے کہ تیرے کھانے کو سڑنے گلنے سے بچا دیا، اور ایک میری قدرت یہ ہے کہ تیرے گدھے کے برکش اڑا دیے۔ اب میں کیسا زندہ کروں گا وہ دیکھ۔ اللہ نے ہڈیوں کو حکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، ہڈی ایک جگہ جڑ گئی۔ کہا کہ اس کے بعد کہاں گئے، کھاد کہاں گئے، اور وہ جو گوشت ہے وہ سب کے سب جہاں کہیں بھی ہیں سب آؤ ایک ساتھ جڑ جاؤ، سب جڑ گئے۔ اللہ نے روح کو کہا کہ تو جا اس کے اندر گھس جا، روح گھس گئی، اور وہ ایک دم مشتنگا جگہ کھڑا ہو گیا سواری کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تم کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مثال اور ایک نظیر بنا دیا۔ جن لوگوں کو یہ شک شبہ ہو رہا ہو کہ موت کے بعد پھر زندگی کیسے آئے گی، اللہ کیسا زندہ کریں گے، اس کا پہلے ایک نمونہ تمہیں بتا، اس میں عبرت ہے۔ وہ بندہ بول پڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک واقعہ قرآن نے یہ بیان کیا، اس کے بعد قرآن نے دوسرا واقعہ بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بھی ایک نمونہ ہے۔ 2 نمونے بتایا تھا میں نے کہ بھائی 2 نمونے قرآن نے بیان کیے، ایک تو نمونہ یہ ہو گیا، دوسرا نمونہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَنِّي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا، کس سے کہا؟ اللہ سے کہا۔ کس نے کہا؟ ابراہیم نے کہا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي، جبکہ ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، کیا کہا؟ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ مجھے بتا دیجئے نا کہ آپ مردوں کو زندہ کیسا کرتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، میرے ابراہیم کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ اللہ نے کہا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، مجھے آپ پر یقین ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر مردوں کو زندہ کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں آپ کے پاس، کم سے کم ایک شکل مجھے بتا دیں تو میرے ذہن میں جو ایک انتشار اور خلفشار آتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ کس شکل میں پیدا کریں گے، تدبیر کیا ہوں گی، طریقہ کار کیا ہوگا، تو یہ ہوگا کہ میرے دل کے اندر اطمینان تو ہے، مزید اور تقویت پیدا ہو جائے گی، جو خیالات کی پاراگندگی ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو پکڑو، فسرہن، اور اسے اپنی طرف ہلا لو، کیا مطلب مانوس کر دو کہ جب تم آواز لگاؤ کہیں بھی ہو تو تمہاری آواز سن کر وہ پرندے تمہارے پاس آ جائیں۔ اس کے بعد ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر اس کے بعد ان کا قیمہ بناؤ، کیا کرو، ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے بال اور پر پھینکنا نہیں، صرف ذبح کرنا، بال اور پر پھینکنا نہیں، اسی بال اور پر کے ساتھ اس کی قیمہ کر دو، اور قیمہ کرنے کے بعد 4 پرندوں کے گوشتوں کو ایک ساتھ گٹ گٹ کر دو، ملا دو، اور تھوڑا تھوڑا 4 حصہ کرو، ایک اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، ایک اس پہاڑ پر، تھوڑے تھوڑے قیمہ رکھو، اور اس کے بعد تم آواز لگاؤ کہ اے میرے پرندوں کہاں ہو، آؤ میرے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے سب رکھنے کے بعد ثم ادعوہن، پھر انہیں آواز لگاؤ، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس پیروں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، پروں سے اڑ کر نہیں آئیں گے۔ پروں سے اڑ کر آنے میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا پرندہ آ گیا ہو، تو اس لیے فرمایا یأتینک سعیا، اپنے قدموں سے تم دیکھ رہے ہوں گے، مشاہدہ کر رہے ہوں گے، وہاں سے دوڑتے ہوئے پیروں سے تمہارے پاس آئیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ جب ایسا ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم میرے خلیل جان لو کہ تیرا اللہ، تیرا رب جو ہے بہت غالب ہے، ہر چیز پر اس کو غلبہ حاصل ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو میرے دوستو یہ 2 واقعات قرآن نے نقل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں، جس سے ہمیں جو شکوک پیدا ہوتے ہیں یا دنیا والوں کو جو شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ کیسا زندہ کریں گے، اس کے جوابات مل گئے ہمیں، مل نہیں مل جواب مل گئے نا بھائی۔ چلیے اب یہ ستارہ پوجنے والوں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اور بت پوجنے والوں کے ساتھ جو مناظرہ ہوا، تو بت پوجنے والے نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ جب لاجواب ہو گیا تو کیا کہا کہ بھائی یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے سوختہ جمع کرو، سوختہ لکڑیاں، 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئیں، آگ روشن کیا گیا، پھر منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ علامہ اقبال نے اس کا منظر کھینچا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کیونکہ ابراہیم کو اللہ سے عشق تھا، سید الموحدین تھے، امام التوحید تھے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل فیصلہ نہیں کر پائے کیا کرنا چاہیے، مگر عشق بازی دے گیا، تو اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وادی غیر ذی زرع مکہ المکرمہ کے پاس چھوڑ کر حضرت ابراہیم آ گئے تھے، یہ واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، چھوڑ کر آ گئے تھے نا بچوں کو۔ اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل کے پاؤں سے زمزم جاری ہوا، یہ بھی معلوم ہے۔ صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر لگائی ہیں ماں ہاجرہ نے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل بیٹا اس قابل ہو گیا کہ اپنے ابا اسماعیل کے کاموں میں ہاتھ پٹا سکے، تو حضرت ابراہیم تشریف لائے اور فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔
بیٹا ہمارے بیٹوں کی طرف تھا، بیٹا بھی اسماعیل۔ تو باپ نے کہا فانظر ماذا ترى، سوچ سمجھ کے بولو کیا کرنا چاہیے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ مینا کے میدان میں انہیں لگایا اور ان کی قربانی کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آواز دی، بس ابراہیم بچے کی قربانی مقصود نہیں ہے، تیرا امتحان لینا مقصود تھا۔ فدیناہ بذبح عظیم، تیرے بیٹے کی جگہ پہ میں نے کبش دمبا بھیجا ہے، تو اس کی قربانی کر، اس تصور کے ساتھ کہ تو نے بیٹے کو میرے حضور قربان کر دیا۔ آپ اسی سنت، وہی سنت اسماعیلی اور وہی سنت ابراہیمی ہے جو آج پوری دنیا کے مسلمان جو ہے یہ ایام نہر میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی ہے۔ سنت اسماعیلی اور سنت ابراہیمی، سنت ابراہیمی تو ہے، بہت ساری سنتیں ان کی، مگر دو، ایک حج ہے، مگر حج مقامات خاصہ کے ساتھ جو ہے مقید ہیں، مینا، مزدلفہ، عرفات، بس یہ مقام ہے حج کے، مکہ المکرمہ، بیت اللہ شریف، اس کے علاوہ کہیں دنیا میں حج ادا نہیں ہوتا۔ مگر جو قربانی ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے، تو گویا کہ آپ کے سنت کے دو طرق ہوئے، ایک وہ جو مقامات کے ساتھ خاص ہیں جو دوسری جگہ نہیں ہو سکتے جیسے کہ حج ہے، اور ایک قربانی جو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ہر جگہ ہوں گے، اور یہ واجب ہے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق۔ تو میرے دوستو، اب آنے والا جو جمعہ ہے اس کے بعد 2-3 دن کے بعد، آج کیونکہ 27 ذوالقعدہ ہے، 28، 29، 30، اس کے بعد 9 دن یعنی کہ 12 دن ہیں۔ 9واں دن 10ویں ذی الحجہ ہوگا، اور اس دن ہم سب کو قربانی کرنا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ، 3 دن جو ہے یوم نحر کہے جاتے ہیں، اور 5 دن جو ہے ایام تشریق ہوتے ہیں۔ 3 دن تو یہ ایام نحر، اور 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ، اور 1 دن اور آگے بڑھاؤ تو 9، 10، 11، 12 اور 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک، یہ جو وقت ہے یہ ایام تشریق کے اوقات ہیں۔ اس میں جو ہے ہر نماز، فرض نماز کے بعد زور سے امام صاحب بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہاں حاجی تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور یہاں پہ دوسرے جو لوگ جو حج کو نہیں گئے اپنے وطن میں، وہ ان 5 دنوں کے اندر تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، جو لوگ قربانی دینے کے مستحق ہیں، یعنی کہ صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ میں، تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہاں پہ ویسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہیں، سونا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اصل اعتبار چاندی کا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کے اگر آپ مالک ہیں، یا تھوڑے چاندی اور تھوڑے سونا اور چند روپے کے اگر آپ مالک ہیں، جس کی قیمت اگر لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے جو لوگ جس جانور کا قربانی کرنا چاہتے ہوں، وہ جو ہے وقت سے پہلے جو ہے وہ خرید لیں، وہ دیکھ لیں، بکرا ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، اسی طریقے سے بڑے جانور میں گائے ہے، بیل ہے، جو بھی آپ اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں وقت سے پہلے کر لیں، اور 2 دن 4 دن اپنے پاس رکھیں، اسے کھلائیں، اسے پیار کریں، اسے محبت کریں، تاکہ جب اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں،
تو اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے. اگر نہیں کر سکتے ہیں کسی دوسرے سے ذبح کرائیں پھر بھی قربانی کا ثواب ملتا، مگر اپنے ہاتھ سے کریں تو زیادہ ثواب ہے، کیونکہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی تھی. اس لیے ہمیں اپنے بیٹے کو تو اللہ نے کہا قربان کرو، اس کے بدلے میں جانور قربان کرنے کا حکم دیا، پھر یہ کہا کہ تم کرے تو زیادہ افضل ہے، نہیں کرے تو کسی دوسرے کے ذریعے کرو. بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم قربانی کی رقم کو صدقہ کر دیں تو کیسا؟ بہت سارے لوگ اس سوال کو اٹھاتے ہیں. آپ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کی تفصیلی جواب آپ لوگوں کو دوں گا، آج چھوڑ رہا ہوں اس کو، مگر یہ اعتراض ذہن میں رکھ لیں، یہیں سے اگلے جمعہ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا. ایک اعلان